فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ جو آیت ہماری چل رہی تھی، آیت اور اس کا ترجمہ ہم سن چکے تھے، اس کی تفسیر کچھ رہتی تھی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے 6 طریقے بیان فرمائے تھے، 6 حصے بیان فرمائے تھے۔ اس میں سے 2 ہم نے سن لیے، بقیہ 4 ہم انشاءاللہ آج سنیں گے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ تیسرا اور چوتھا طریقہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے اور زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ نماز اپنی شرائط واجبات ما لہا و ما علیہا کے ساتھ ادا ہو، اور زکوٰۃ بھی ایسے ہی جس کے مال پر جتنی فرض ہو، جب فرض ہو اسی وقت ادا کرنی چاہیے۔ والموفون بعہدہم، اور اپنے عہد کو پورا کرنا۔ عہد کو پورا کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ آج کل عہد کو پورا نہ کرنے کا عہد ہم نے کر رکھا ہے۔ بالکل شوہر اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ پہلی رات میں جو وعدے کرتا ہے، وہ ساری زندگی وہ عورت اس کے ان وعدوں کو تلاش کرتی رہتی ہے کہ وہ وعدے کون سے تھے جو مجھ سے کیے گئے تھے، وہ ساری زندگی پورے نہیں ہوتے۔ مرید اپنے شیخ کے ساتھ وقت بعد وعدے کرتا ہے، اور وہ مرید یا وہ پیر ساری زندگی وہ وعدے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جو وعدے میں نے اس کے ساتھ کیے تھے یہ کب پورے کرے گا، کبھی پورے نہیں کرتے۔ ظاہر وہ نماز روزے کی بات کرتا ہے، مرید صاحب ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے، باقی سب کچھ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے حکمران جب سیاست میں جب حکمران بننے سے پہلے اپنے وعدے کرتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ، وہ عوام ساری ان کی اس جو پیٹرن ہوتا ہے جس میں وہ لگے ہوتے ہیں، حکمران بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ وعدے کب پورے ہوں گے، اور وہ وعدے کبھی پورے نہیں ہوتے۔ تو وعدہ پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے، جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں، اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ آگے 5واں طریقہ جو نیکی کا ہے وہ یہ ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، مصیبت، سختی اور جہاد کے وقت میں صبر کرنا۔ یہ صبر کی چند مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، ورنہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں صبر کیا جاتا ہے۔ صبر ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ جب بھی کوئی بھی مصیبت آئے، ہم نے پہلے بھی مصیبت کے تعلق سے صبر کے حوالے سے بڑی آیات میں سنا تھا، تو جب بھی مصیبت کے وقت صبر کرنے کا وقت آئے تو فوراً سب سے پہلے ہم نے صبر کرنا ہے، کوئی واویلا نہیں کرنا۔ جو مصیبت پہنچنے کی ابتدا میں جو صبر ہوتا ہے وہی اچھا صبر ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ، یعنی نیکی کے یہ جو 6 طریقے بیان کیے گئے، ان طریقوں کو اپنانے والے لوگ جو ہیں یہی سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی صحیح عقائد رکھنے والے، نماز روزے کی پابندی کرنے والے، صبر کے عادی، عہد کو پورا کرنے والے، یہی لوگ جو ہیں وہ سچے بھی ہیں اور صحیح ایمان والے بھی ہیں۔ اگلی 2 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا قانون بیان کیا ہے۔ اس قانون پر اگر صحیح طریقے سے آج ہم عمل پیرا ہو جائیں تو یقین کریں دنیا سے ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی، ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ دین آفاقی ہے۔ کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے کہ جیسے آج کل کے بعض جہلا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے یہ تو فرسودہ نظام ہے، یہ تو پرانا نظام ہے، تو یہ تو اس دور کا نظام ہے جب لوگ جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور پتھر توڑ کے گزارا کیا کرتے تھے اور پتے کھایا کرتے تھے اور فلانا کام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ دین آفاقی ہے۔ جو اس قانون پر عمل کر لے گا، یہ قانون اور اس جیسے چند اور قانون جو رب نے بیان فرمائے ہیں قرآن پاک میں، اگر ان پر ہم عمل کر لیں تو دنیا سے ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی،
اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، جو ناحق مارا جائے اس کے خون کا بدلہ لو۔ الحر بالحر، آزاد مرد کے بدلے میں آزاد مرد کو قتل کیا جائے۔ والعبد بالعبد، غلام نے کسی غلام کو مار دیا تو اس کے بدلے میں غلام ہی مارا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آزاد غلام مارا گیا تو اس کے بدلے میں آپ کہو جی ہم آزاد مار دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت، جس عورت نے عورت کو قتل کیا ہے اس عورت کو ہی مارا جائے گا، اس کے بدلے میں مرد کو نہیں مارا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو کیا کرے، وہ معافی کا جو تقاضا ہے وہ نرمی سے کرے۔ فاتباع بالمعروف، اور بھلائی کے ساتھ اس کا جو تقاضا ہے، جو پیسے آپ نے طلب کرنے ہیں، جو مال آپ نے طلب کرنا ہے وہ بھلائی کے ساتھ کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور جو دینے والا ہے وہ بھی احسان کے ساتھ، وہ بھی بھلائی کے ساتھ دے، وہ بھی کوئی اپنا وہ احسان جتلانے والے انداز میں نہ دے، بھلائی کے ساتھ۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایک بیسیکلی یہ قانون بیان کس لیے کیا گیا؟ یہ قانون بیان اس لیے کیا گیا کہ جب حضور جل عالم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں پر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کا۔ تو اس میں سے جو خزرج قبیلہ تھا یہ مال میں زیادہ تھا، شرف میں زیادہ تھا، ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، یہ تھوڑے بڑے لوگ تھے، دوسرے جو کمزور لوگ تھے، تو انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے، ایک آزاد مرد کے بدلے میں دو آزاد مردوں کو قتل کریں گے، اور عورت کے بدلے میں بھی مرد کو قتل کریں گے۔ ہماری اگر کوئی عورت قتل ہو جائے گی تو ہم اس کے بدلے میں مرد لیں گے، کیونکہ ہم بڑے ہیں بھائی، ہم طاقت والے ہیں، ہم شرف والے ہیں، ہم بڑا قبیلہ رکھتے ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے۔ اس طرح کی ان کی جو بڑائی تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی، اور بعض اوقات وہ ایک کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کر دیتے، ایک عورت کے بدلے میں کئی مردوں کو قتل کر دیتے۔ تو اس کے جب یہ بات حضور کے سامنے آئی تو حضور نے فرمایا نہیں، عدل ہوگا، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اس کے بدلے میں کسی اور کو قتل کر دیں، جیسے آج ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جی عورت کو پھانسی دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ جی بھائی اگر عورت نے عورت کو قتل کیا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کرو، اس نے جان لی ہے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھائی نہیں، عورت کے بدلے میں عورت نہیں قتل کرو، جی عورت قتل نہیں ہوگی، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کے بدلے میں تم عورت کو قتل کرو، اس نے قتل کیا ہے نا، اس نے بھی تو زیادتی کی ہے تو اس کی بھی جان لے لو۔ خون کے بدلے میں خون ہے، جس نے خون بہایا ہے اس کا خون بہایا جائے گا۔ اسی طرح نظام قائم ہوگا، کیونکہ جہاں پر لوگ ظلم سے لوگوں کو بچاتے ہیں، کوئی اگر ظالم ہے اس کے جو ظلم وہ کیے جا رہا ہے اس کے ظلم کی پناہی ہوگی، اس کی پشت پناہی ہوگی، اس کا جناب احساس نہیں کیا جائے گا۔ تو جب ظالم کا احساس نہیں کیا جائے گا تو مظلوم اور مظلوم ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کو کبھی بھی اس طرح نہ لایا جائے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی نے جناب زیادتی کی ہے تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا بندہ ہے، یا یہ جناب وہ شرف والا بندہ ہے، یہ جناب فلانا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر فاطمہ چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ حکم ہے نا قرآن میں کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ چوری کرے اور میں اس کو چھوڑ دوں، اس لیے کہ وہ میری بیٹی ہے۔ کسی کے لیے رعایت نہیں ہے، اسلام کے قانون میں کسی کے لیے رعایت نہیں ہے۔ ایک شخص جو تھا وہ اپنے ساتھ 60,000 لوگوں کو لے کر آیا۔ کتنے؟ 60,000 لوگوں کو۔ وہ بادشاہ تھا، اپنے وقت کا سردار تھا بڑا، اپنے ساتھ 60,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 80,000 لوگوں کو لے کر آیا۔ اسلام قبول کیا حضرت عمر کے ہاتھ میں، حضرت عمر کے دور کا وقت تھا، اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر نے اس کو اسلام کے دامن میں پناہ دی، ٹھیک ہے آؤ بھائی۔ وہ 80,000 لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر گیا۔ اب بظاہر دیکھا جاتا تو کتنی بڑی بات تھی، وہ کیا کر رہا تھا، چونکہ نیا مسلمان تھا، ابھی اس کے اندر اتنا وہ جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا۔ اب وہ جب طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا تو کسی دیہاتی شخص کا، کسی عام سے شخص کا، اس کے جو عبایا تھا، جو جبہ تھا، جو کپڑا تھا، اس کے اوپر پاؤں آ گئے۔ اب جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے میرے کپڑوں پر پاؤں رکھنے والا، کیونکہ
مطلب بادشاہ تھا، سردار تھا، اس کے کپڑے بھی پیچھے لٹک رہے تھے، تو کسی کا غلطی سے پاؤں آ گیا. اس نے جب پیچھے دیکھا تو اس کو اور غصہ آیا کہ دیہاتی ایک بدو اس نے میرے کپڑوں کے اوپر پاؤں رکھ دیا. اس نے جناب اس کو اتنے زور کا مکہ مارا کہ اس کا دانت ٹوٹ گیا. حرم میں دانت توڑ دیا اس کا. وہ چلا گیا حضرت عمر کے پاس، حضرت میرا دانت توڑ دیا اس نے، یہ دیکھیں دانت توڑ دیا اس نے، مارے مکہ. حضور نے حضرت عمر نے بلایا کہ بھائی کون ہے، بھائی بلاؤ اس کو سامنے. مقدمہ پیش ہو گیا. وہ خلیفہ وقت تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ تم نے دانت توڑا تمہارا بھی دانت توڑا جائے گا. اس نے کہا میں بادشاہ، میں سردار، میں 80,000 لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کیا، میرا دانت توڑا جائے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ دیہاتی ہے، اس کا دانت جیسا ہے ویسے ہی تمہارا بھی دانت. اس نے کہا جی یہ دیہاتی ہے، یہ ایک عام شخص ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ. انہوں نے کہا نا، دانت توڑا ہے دانت توڑا جائے گا. تو وہ اس قانون کو سمجھ نہ سکا، بدبخت ہو گیا. اس نے کہا جی مجھے تھوڑی سی مہلت دیں. تھوڑی سی مہلت لی اور دھوکے سے اپنے ان سارے لوگوں کو لے کے واپس بھاگ گیا اور اسلام سے مرتد ہو گئے. تو یہ دیکھا جائے کہ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام سب کے لیے برابر ہے. ہم جب اسلام کی اس برابری والے امر پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم زمانے میں نقصان اٹھاتے ہیں. پھر ہم جب یہ کہنا شروع کرتے ہیں جی یہ تو وزیر ہے جی اس کو استثناء حاصل ہے، یہ صدر ہے اس کو استثناء حاصل ہے، یہ وزیر اعظم ہے اس کو استثناء حاصل ہے، یہ جناب گاؤں کے چودھری صاحب ہیں ان کو استثناء حاصل ہے. کسی کو استثناء نہیں ہے اسلام میں، کسی کو استثناء نہیں ہے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو استثناء نہیں ہے تو پھر دنیا کے کسی شخص کو استثناء نہیں ہے، کسی کو بھی استثناء نہیں ہے. جو گناہ کرے گا، جو ظلم کرے گا، اس کا بدلہ اس کے ساتھ ظلم کے ساتھ لیا جائے گا، اور اسی کے اندر جو ہے وہ بھلائی ہے. پھر دوسری بات اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ، کیا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر ان دونوں کو، جو قاتل ہے اور جو مقتول ہے، دونوں کو رب نے کیا فرمایا کہ یہ دونوں بھائی ہیں. یعنی اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو یہ ایک دوسرے سے ایمانی رشتہ تو ختم نہیں ہوا نا، ایک دوسرے پر حد سے زیادہ نہ بڑھے. جس نے قتل کیا، یہ جس نے دانت توڑا اس کا دانت ہی توڑو. یہ نہیں کہ ایک نے دانت توڑا دوسرا اس کو قتل ہی کر دے، بھائی اس نے میرا مار کے میرے باپ کا دانت توڑ دیا، میں اس کی پوری نسل کو ختم کر دوں گا. نہ، دانت ٹوٹا ہے نا، چلو لڑائی ہوئی، غلطی ہوئی، جو بھی ہوا، آپس میں دانت ٹوٹ گیا، تم اس کا دانت توڑ دو. جس نے تمہارا کان کاٹ دیا تم اس کا کان کاٹ دو. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے کان کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اس طرح مطلب جس نے جتنی زیادتی کی ہے اس کی اتنی ہی زیادتی. اب بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے کان کا آ گیا تو اب کان کے بدلے میں کان نہیں کاٹا جائے گا. اب وہ یہ ہے کہ اس میں اس کے بدلے میں پیسے دیے جائیں گے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے بدلے میں ویسا کام نہیں ہو سکتا. تو ویسا کام اگر نہیں ہو سکتا تو پھر جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کی کوئی ہڈی توڑ دی تو اب جیسی ہڈی ٹوٹی ہے ویسی ہڈی نہیں ٹوٹ سکتی، کیونکہ وہ جب توڑنے لگیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ زیادتی، کمی زیادتی ہو جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے بدلے میں ہم پیسوں کے بدلے میں اس کی چیز کی، اور وہ دیت جو رب نے مقرر فرمائی ہے وہ ہر ایک چیز کی الگ الگ دیت مقرر فرمائی ہے، وہ اتنی ہی دیت ہم دیں گے جو اسلام میں دیت رکھی گئی ہے، اس سے زیادہ کم زیادہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور آگے رب نے اس بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندوں کہ تمہیں کہیں جو ہے وہ اس کا احساس ہو جائے. کیسے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، کسی نے کوئی نقصان کیا ہے، جب ہم اس کا قصاص لیں گے، جب ہم اس زیادتی کے بدلے میں گورنمنٹ کی طرف سے، قانون کی طرف سے، عدالت کی طرف سے ویسی ہی زیادتی، ویسا ہی نقصان جب اس کا پورا ہوگا تو زمانے میں کیا ہوگا؟ امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا. اسی لیے رب نے فرمایا کہ قصاص، حالانکہ قصاص لینے میں ایک جان گئی ہے تو ایک جان کے بدلے میں دوسری جان جا رہی ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ اس قصاص میں کیا ہے؟ تمہارے لیے حیات ہے. تم حیات کیسے ہے؟ زندگی کیسے ہے؟ حیات مطلب زندگی کیسے ہے کہ زندگی ایسے ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تم جو ہے وہ زمانے میں عمل قائم کرنے پر کامیاب ہو جاؤ گے. جب امن قائم ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر کوئی نقصان کرے گا نہیں، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈاکہ نہیں مارے گا، کوئی قتل نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اس لیے قصاص لینے میں جو ہے وہ زندگی ہے. ہم اس بات کو کہیں جو ہے وہ سمجھ سکیں. عقل مندوں کے لیے اللہ نے فرمایا عقل مندوں کے لیے اس میں جو ہے وہ اصلاح کا پہلو ضرور ہے. اگر سمجھنے والے ہم ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل آج آپ نے اور قرآن کے صحیح معنوں پر، صحیح اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق